باب آدمی کا یہ کہنا کہ لا بل شائنک، اللہ تیرے دشمن کو غلبہ نہ دے۔ حدیث نمبر 781۔ جناب ابو عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شام کے وقت ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے سامنے ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بعض قومیں اگرچہ وہ دنیا میں حکومتوں اور عہدے والی ہوں گی لیکن یہ پسند کریں گی کہ کاش اس ستارے کے پاس جا لٹکے اور یہ حکومتیں اور عہدے ان کو نہ ملے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لا بل شانئک، اللہ تیرے دشمن کو غلبہ نہ دے۔ میں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم۔ آپ نے فرمایا، اللہ انہیں فتح کرے اور انہیں قبضہ میں دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے، انہیں ایسے لوگ ضرور ہانکیں گے جن کے چہرے سرخ اور غضبناک ہوں گے، گویا کہ ان کے چہرے چمڑے کی ڈال ہیں، یہاں تک کہ وہ کھیتی والے کو اس کی کھیتی میں پہنچا دیں گے اور مویشی پالنے والے کو اس کے دودھ کے مویشیوں کے پاس پہنچا دیں گے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب آدمی یوں نہ کہے کہ اللہ اور فلاں۔ حدیث نمبر 782۔ جناب ابن جریج رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مغیث سے سنا، وہ بتا رہے تھے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے میرے آقا کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا اللہ ہے اور فلاں ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس طرح نہ کہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، بلکہ یوں کہو اللہ کے بعد فلاں ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب آدمی کا یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور تو چاہے۔ حدیث نمبر 783۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا، بلکہ یوں کہ جو اکیلے اللہ نے چاہا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب گانا بجانا اور کھیل کود کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 784۔ جناب عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بازار کی طرف نکلا، ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزر ہوا جو گا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا، اگر شیطان کسی کو اپنے کام میں لگانے سے چھوڑ دیتا تو ضرور اس لڑکی کو چھوڑ دیتا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 785۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں لہو و لعب والا ہوں اور نہ لہو و لعب کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، یعنی باطل کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 786۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد گانا بجانا اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 787۔ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو تم سلامت رہو گے، اور فضول حرکت بری چیز سے۔ ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الاشارہ سے مراد عبث بے فائدہ قول و فعل ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 788۔ جناب سلمان بن سمیر الہانی
رحم اللہ بیان کرتے ہیں سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ ایک مجمع میں تھے کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ اس پر وہ غصے میں اٹھے اور سختی کے ساتھ اسے منع کرنے لگے۔ پھر فرمایا خبردار، بلا شبہ اس کے ساتھ کھیلنے والا اس نیت سے کہ اس کا پھل کھائے ایسا ہے جیسے سور کا گوشت کھانے والا اور اس کے خون سے وضو کرنے والا، یعنی شطرنج کے ساتھ کھیلنے والا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب اچھی عادتیں اور اچھے اخلاق کے بیان میں، حدیث نمبر 789۔ جناب زید رحمہ اللہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہا زیادہ اور خطباء تھوڑے ہیں، سوال کرنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں۔ اس زمانے میں عمل قائد ہے اور خواہشات نفس اس کے تابع ہے، اور تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں فقہا تھوڑے اور خطباء زیادہ ہوں گے، سوال کرنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔ اس زمانے میں خواہشات قائد حکمران اور عمل اس کے تابع پابند ہوگا۔ تم یہ جان لو آخری زمانے میں حسن سیرت بعض اعمال سے بہتر ہوگی۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 790۔ جناب جریری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور میرے علم میں اس وقت روئے زمین پر میرے سوا کوئی آدمی زندہ نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ میں نے کہا، کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ خوبصورت چہرے والے تھے۔ دوسری سند میں یوں ہے، جناب جریری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابو طفیل عامر بن واصلہ کنانی رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ میں نے عرض کیا، آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا، آپ کیسے تھے؟ فرمایا، آپ سفید رنگ خوبصورت چہرے اور میانہ قد والے تھے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 791۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حسن سیرت، اچھی عادت اور میانہ روی نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 791۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حسن سیرت، اچھی عادت اور میانہ روی نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب وہ شخص تجھے خبریں پہنچائے گا جسے تو نے زیادہ راہ نہیں دیا ہوگا۔ حدیث نمبر 792۔ جناب اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو یہ شعر پڑھتے تھے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدْ، تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جسے تو نے توشہ نہیں دیا ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 793۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آیا کرتے تھے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدْ، تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جسے تو نے توشہ نہیں دیا ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے۔
باب ناپسندیدہ آرزوئے، حدیث نمبر 794۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آرزو کرے تو اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس چیز کی آرزو کر رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیا دیا جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب انگور کو کرم کا نام نہ دو، حدیث نمبر 795۔ جناب علقمہ بن وائل رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی انگور کو کرم ہرگز نہ کہے بلکہ تم حبلہ کہو، یعنی انگور۔ صحیح مسلم۔ باب آدمی کا کسی کو یہ کہنا تجھ پر افسوس ہے، حدیث نمبر 796۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا جو قربانی کے اونٹ کو ہاں کر لے جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے پھر کہا، بے شک یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اس پر سوار ہو جا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب آدمی کا کسی کو یہ کہنا، یا ہنتا، اے بولے انسان، حدیث نمبر 797۔ سیدہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بولی خاتون، اس کا کیا حال ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 798۔ جناب حبیب بن صحبان صدی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے فرض نماز پڑھی، پھر اپنے پہلو میں کھڑے آدمی سے فرمایا، یا ہنتا، اے بولے انسان، پھر آپ کھڑی ہو گئے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 799۔ جناب عمر بن شرید رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے ہٹایا اور فرمایا، کیا تجھے امیہ بن ابی سلط کے اشعار میں سے کچھ یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سناؤ، یہاں تک کہ میں نے آپ کو 100 اشعار سنا دیے۔ صحیح مسلم۔ باب آدمی کا یہ کہنا کہ میں سست ہوں، حدیث نمبر 800۔ جناب عبداللہ بن موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تہجد کو نہ چھوڑو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں چھوڑتے تھے، اور جب آپ بیمار ہوتے یا سستی ہوتی تو بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس نے کاہلی سے پناہ مانگی، حدیث نمبر 801۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں رنج و غم، بے بسی اور کاہلی، بزدلی اور کنجوسی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ باب آدمی کا یہ کہنا، میری جان تجھ پر فدا ہو، حدیث نمبر 802۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے اور اپنے ترکش کے تیر بکھیر کر یوں عرض کرتے تھے، میرا چہرہ آپ کے چہرے کی ڈال ہے اور میری جان آپ پر فدا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 803۔
سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے پیچھے چلتا رہا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھ کر فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے موجود ہوں اور میں آپ پر فدا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ زیادہ مال والے ہی قیامت کے دن کم نعمتیں پانے والے ہوں گے، مگر جس نے حق کے بارے میں اس طرح اور اس طرح کہا۔ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اس طرح۔ پھر ہمارے سامنے احد پہاڑ آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے موجود ہوں اور میں آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات سے خوشی نہیں کہ آل محمد کے لیے احد پہاڑ سونا بن جائے اور شام کے وقت ان کے پاس 1 دینار یا فرمایا 1 مسکال بھی باقی ہو۔ پھر ہمارے سامنے ایک وادی آ گئی، آپ آگے بڑھ گئے، میں نے سمجھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہوگی، چنانچہ میں ایک کنارے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے واپس آنے میں دیر کر دی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا، پھر میں نے آپ کی آواز سنی جیسے آپ کسی سے سرگوشی کر رہے ہیں، لیکن آپ اکیلے ہی میرے پاس واپس تشریف لائے۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کس آدمی کے ساتھ سرگوشی فرما رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کو سن لیا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے، میرے پاس یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ باب آدمی کا یہ کہنا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حدیث نمبر 804۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پر فدا کا کلمہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تیر پھینکو، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 805۔ جناب عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، میں بریدہ رضی اللہ ہوں، میں آپ پر فدا ہوں۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اسے تو آل داؤد کی خوش الحانیوں میں سے خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔ صحیح مسلم۔ باب آدمی کا کسی ایسے شخص کو جس کے باپ نے اسلام نہ پایا ہو، اے میرے بیٹے کہنا۔ حدیث نمبر 806۔ صعب بن حکیم رحمہ اللہ اپنے والد سے و ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نسب کیا ہے؟ میں نے انہیں اپنا نسب بتایا۔ یا تو وہ سمجھ گئے کہ میرے والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، لہٰذا اب وہ مجھے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 807۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، لہٰذا بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جا اے میرے بیٹے، تیرے بعد ایک نیا حکم نازل ہوا ہے، بغیر اجازت کے اندر مت آنا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 808۔ جناب ابن ابی صعصع رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری
رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا اے میرے بیٹے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب کوئی یوں نہ کہے میرا نفس خبیث ہو گیا بلکہ یوں کہے میری طبیعت پریشان ہے۔ حدیث نمبر 809۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا بلکہ یوں کہے کہ میرا نفس پریشان ہو گیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 810۔ جناب ابو امامہ رحمہ اللہ اپنے والد سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا بلکہ یوں کہے کہ میری طبیعت پریشان ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں عقیل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ باب ابو الحکم کنیت رکھنا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 811۔ سیدنا حانی بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ وفد کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا کہ وہ حانی بن یزید رضی اللہ عنہ کو ابو الحکم کہہ کر پکارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حکم ہے اور اسی کی طرف حکم لوٹتا ہے، تو نے ابو الحکم کنیت کیوں رکھی؟ اس نے کہا انہیں لیکن میری قوم میں جب کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تو وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا، اس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ پھر فرمایا تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ میں نے عرض کیا شریح، عبداللہ، مسلم اور بنو حانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے بڑا کون ہے؟ میں نے عرض کیا شریح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تو ابو شریح ہے۔ آپ نے اس کے لیے اور اس کے بیٹوں کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنا جو اپنے میں سے ایک شخص کو عبد الحجر کے نام سے پکارتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الحجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تو عبداللہ ہے۔ شریح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حانی رضی اللہ عنہ اپنے وطن کی طرف واپس آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتلائے جو میرے لیے جنت واجب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کلام اور تقسیم طعام کو لازم پکڑو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے نام پسند تھے۔ حدیث نمبر 812۔ سیدنا ابو حدرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اونٹوں کو کون لے جائے گا، یا فرمایا ہمارے ان اونٹوں کو کون پہنچائے گا؟ ایک شخص نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا فلاں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا فلاں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ناجیہ، نجات پانے والا۔ آپ نے فرمایا تم اس کام کے اہل ہو لہذا انہیں ہانک لے جاؤ۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب تیز تیز چلنے کا بیان۔ حدیث نمبر 813۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تشریف لائے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں تک کہ ہم آپ کے جلدی تشریف لانے کی وجہ سے گھبرا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے تو سلام کیا، پھر فرمایا میں تمہارے پاس جلدی اس لیے آیا تاکہ تمہیں شب قدر کے متعلق بتاؤں، لیکن میں تمہارے پاس آتے اسے بھول گیا، لہذا اب اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اللہ عز و جل کے نزدیک محبوب ترین نام۔ حدیث نمبر 814۔
سیدنا ابو وہب جمحی رضی اللہ عنہ جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء والے نام رکھا کرو، اللہ عز و جل کے ہاں محبوب ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچا نام حارث اور حمام ہے، اور سب سے برا نام حرب اور مرہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 815 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا۔ ہم نے کہا ہم تجھے ابو القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے اور نہ اس وجہ سے تیری تعظیم کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ دو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب نام تبدیل کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 816 سیدنا سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا منذر بن ابی اسید رضی اللہ عنہما جب پیدا ہوئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ران پر بٹھا لیا اور ابو اسید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کسی چیز کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی بچے کو حکم دیا، چنانچہ بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک سے اٹھا لیا گیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شغل سے فارغ ہوئے تو فرمایا بچہ کہاں ہے؟ ابو اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نے اسے گھر بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا فلاں۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام منذر ہے، چنانچہ اسی دن سے ان کا نام منذر رکھ دیا گیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین نام۔ حدیث نمبر 817 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے نام والا وہ شخص ہے جو اپنے نام ملک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ رکھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جس نے کسی کو اس کے نام کے تذکیر سے بلایا۔ حدیث نمبر 818 جناب طلق بن حبیب رحم اللہ بیان کرتے ہیں میں لوگوں میں سب سے زیادہ شفاعت کا انکار کرنے والا تھا۔ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اے طلیق میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لوگ جہنم میں داخل ہونے کے بعد نکلیں گے اور ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب آدمی کو اس کے پسندیدہ نام سے بلایا جائے۔ حدیث نمبر 819 سیدنا حنظلہ بن خزیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی کو اس کی پسندیدہ نام اور اس کی پسندیدہ کنیت کے ساتھ بلایا جائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب آسیہ نام کو تبدیل کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 820 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ نام کو تبدیل کر دیا اور فرمایا تو جمیلہ ہے۔ صحیح مسلم۔